کتنے اور کون کون سے مہینوں کا چاند دیکھنا ضروری ہے؟ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ جی ہاں، آئیے وہ 5 مہینے کون سے ہیں میں عرض کرتا ہوں۔ بہار شریعت حصہ اول میں یہ لکھا ہے کہ شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کر دیا جائے۔ اچھا، رمضان کا چاند روزہ رکھنے کے لیے، اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے، اور ذوالقعدہ کا ذوالحجہ کے لیے، کیونکہ وہ حج کا خاص مہینہ ہے، اور ذوالحجہ کا چاند بقرہ عید کے لیے۔ یہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ درود پاک کی فضیلتوں پر غور کرے نا تو کون سا پرابلم ہے جس کا سولوشن درود پاک؟ سبحان اللہ۔ روزی میں برکت چاہیے، ٹینشن دور کرنا ہے، بیماری دور کرنی ہے، عزت میں اضافہ کرنا ہے، رسوائی سے بچنا ہے، اچھی موت چاہیے، نبی پاک کا موت کے وقت دیدار چاہیے، پیارے آقا کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے، نبی پاک کے ساتھ جنت جانا ہے، بار بار مدینے جانا ہے، اور آقا کی زیارت کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ حدیثیں پڑھیں تو تقریباً یہ سارے انعام حدیثوں اور روایتوں میں موجود ہیں۔ اور چاہیے کیا؟ مجھے بتا دیں، ایک مسلمان کو اور کچھ رہ گیا ہے؟ اگر آپ کو یہ سب مل جائے زندگی میں، موت کے وقت مل جائے، حشر میں مل جائے، تو واٹ ایور ایلس وی نیڈ، سب تو مل گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درود پاک کی طرف وہ رغبت ہم شاید نہیں کر پاتے، ہم اس کو پنکچوئلٹی سے نہیں پڑھ پاتے۔ اب آج کل بہت بڑا پرابلم مہنگائی کا ہے، لوگ قرضے میں ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت حدیث پاک اور اس کے تحت ایک مختصر سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، بہت سارے لوگ اس وقت طرح طرح کی مصیبتوں میں ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کوئی دن نہیں ہے کہ جس کا نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت ذوالحجہ یعنی عشرہ ذوالحجہ جو ہے، ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں۔ اور آگے ایک روایت میں ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ، ان دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کیجئے، ہو سکے تو 9 دن روزے رکھیے۔ 10 ذوالحجہ کو عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے کہ بلکہ 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن، اور پھر عید الفطر 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں کہ جو 4 دن ہے نا بقرہ عید کے، یہ روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اور اس کا خاص طور پہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ 1 ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مبارک ایام آ رہے ہیں۔ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ ہاں، مگر جو حج پر جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، حاجی پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ باقی ساری دنیا کے مسلمان ضرور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل مختصر وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو حج کے 5 دنوں کا آسان طریقہ بتا دیں۔ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیے نا، اگر میں اور آپ کسی کے مہمان بنتے ہیں تو میزبان انتظام کرتا ہے نا، مہمان کو فکر نہیں ہوتی۔ حاجیوں کو تو ضیوف الرحمان کہا گیا، حاجیوں کو اللہ کا مہمان کہا گیا۔ جب ہم اللہ کے مہمان ہیں تو گھبرانا کیسے؟ حج کے 5 دن کون کون سے ہیں؟ 8 ذوالحجہ،
9 ذوالحجہ, 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 ذوالحجہ، یہ 5 دن ہیں۔ 8 ذوالحجہ ہم نے مینا میں گزارنا ہے۔ 7 ذوالحجہ کی رات سے ہی بعض اوقات معلم کی بسیں ہمیں مینا لے جائیں گی۔ اگر 7 کی رات کو لے جائیں تو چلے جائیے گا، مگر احرام پہن کر حج کی نیت کر کے اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ نے مینا کو روانہ ہو جانا ہے۔ 8 ذوالحجہ کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ مینا کی یہ وہ وادی ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مبارک دن گزارا، ہمارے صحابہ نے یہ دن گزارا ہے۔ خوب لبیک پڑھتے ہوئے دن گزاریے گا۔ یہاں آپ نے اور میں نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 8 ذوالحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذوالحجہ کی فجر۔ مینا میں یہ 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ بعض اوقات 8 ذوالحجہ کی رات کو ہی، عشاء کے بعد ہی معلم کے لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ بسوں میں بیٹھیے اور عرفات چلنا ہے۔ آپ گزارش کیجئے، ریکویسٹ کیجئے، یہاں بھی جھگڑا نہیں کرنا، ریکویسٹ کیجئے کہ حضور اگر 9 ذوالحجہ کی فجر تک ہمیں مینا میں رہنے دیں تو سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر انتظامات نہ ہوں اور رات ہی کو ٹرانسفر کر دیا جائے تو عرفات چلے جائیے۔ اب 8 ذوالحجہ کا دن جو مینا میں گزارنا ہے اس میں کرنا کیا ہے؟ نمازیں پڑھیے، تلاوت قرآن کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، لبیک پڑھیے۔ یاد رکھیے مینا میں خواتین بھی ہوتی ہیں، کہیں بد نگاہی نہ ہو جائے۔ موبائل، سیلفی اور ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے وہاں نہیں گئے، عبادت کیجیے، اپنے ساتھ تصویر رکھیے، رو رو کر دعائیں کیجیے، اور یاد رکھیے 8 اور 9 ذوالحجہ کے درمیان جو رات ہے یہ بڑی مبارک رات ہے۔ عرفات جانے سے پہلے یہ شب عرفہ ہے، یہ حاجیوں کے لیے بڑی مقبول رات ہے۔ ہو سکے تو روتے روتے دعائیں کرتے ہوئے یہ رات گزاریے۔ اب 9 کی صبح عرفات جانا ہے، چاہے 8 کی رات چلے جائیں یا 9 کی صبح چلے جائیں، مگر یاد رکھیے حج کا سب سے بڑا دن، حج کا رکن اعظم وہ عرفات کا وقوف ہے، اور یہ حج کا بڑا فرض ہے۔ اب جو عرفات کے وقوف کا وقت ہے، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا عرفات کے وقوف کا وقت بھی شروع ہو جائے۔ اب ظہر کا وقت شروع ہو جائے، آپ عرفات میں موجود ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ حاجی ہو گئے، آپ کا حج ہو گیا۔ اب مزید حج کی چیزیں باقی ہیں، لیکن رکن اعظم آپ کا پورا ہو گیا۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھنی، غروب آفتاب سے پہلے آپ نے عرفات کو نہیں چھوڑنا۔ یاد رہے آج وہ دن ہے جس دن مغفرت کا وعدہ ہے، حاجی سے ایسا وعدہ ہے کہ حاجی گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے اسی دن پیدا ہوا۔ اب ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، لبیک پڑھتے رہیے، دعائیں کیجیے، عرفات کے فضول کاموں میں وقت نہ گزاریے۔ یہ دن نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ذرا سوچئے ناظرین، دنیا میں 150 کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں، ان میں سے مجھے اور آپ کو چنا گیا ہے۔ اس دن حاجی تو شکر گزار بنے کہ مالک تیری مہربانی، اگر پاکستان سے آپ گئے ہیں تو سوچئے 20 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں، ان میں سے آپ کو چنا گیا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، روتے ہوئے، گر گڑاتے ہوئے، التجائیں کرتے ہوئے یہ دن گزاریے۔ جیسے ہی غروب آفتاب پہ یقین ہو جائے، مغرب کا وقت کنفرم ہو جائے، اب مزدلفہ کو جانا ہے، اس سے پہلے نہیں جانا۔ اب مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ادا کرنی ہے۔ یہ رات عبادت میں گزاریے، تھک گئے ہیں تو سو جائیے، پھر تہجد کے لیے اٹھیے۔ یاد رہے علماء کہتے ہیں مزدلفہ کی رات حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے۔ مگر ایک اور اہم بات یاد رکھنی ہے کہ جو مزدلفہ کا واجب وقوف ہے، جو مزدلفہ میں لازمی وقت گزارنا ہے، وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہے۔ یقین کیجئے جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو گیا آپ کا وقوف پورا ہو گیا۔ ایک لمحہ بھی کوئی وقت گزار لے گا فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد تو مزدلفہ کا وقوف اس کا پورا ہو جائے گا۔ مگر اب فجر بھی مزدلفہ میں پڑھیے اور خاص دعائیں کیجیے۔ یاد رہے مزدلفہ کا جو وقوف ہے اس میں حاجی سے حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ۔ سبحان اللہ۔ تو اب ذرا سوچئے مزدلفہ میں آپ نے یہ دعائیں کر لی، اب آپ نے کنکریاں چننی ہیں۔ آپ نے کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ 3 دنوں میں آپ نے 49 کنکریاں مارنی ہیں۔ احتیاطاً 63 کنکریاں لے لیجئے، اور کنکریوں کی جو سائز ہوگی وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ اب آپ نے 10 ذوالحجہ کی صبح مینا کی طرف آنا ہے۔ پاکستان میں تو عید کا دن ہے، مگر حاجی عیدوں کی بھی عید منا رہا ہے۔ 10 ذوالحجہ کی صبح آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے رمی کرنی ہے، شیطان کو کنکری مارنی۔ دوسرا کام آپ نے قربانی کرنی ہے،
اور اس کے بعد آپ نے حلق کروا کر، جو اسلامی بھائی ہیں جو مرد ہیں انہوں نے حلق کروا کر احرام اتارنا ہے، جو خواتین ہیں انہوں نے بال کے آخری چٹیا کا جو پورا ہے پوری چٹیا کو گھما لے اپنے ہاتھ پہ، اب اس ایک پورے کو کاٹ لیں گے تو آپ احرام سے باہر آ جائیں۔ اب احرام کی تقریباً ساری پابندیاں ختم ہو چکی ہیں سوائے مرد و عورت کے معاملات کے۔ اب آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، کپڑے بھی پہن سکتے ہیں۔ تو بعض حاجی یہ ٹینشن لیتے ہیں کہ 5 دن احرام پہننا پڑے گا۔ نہیں جناب، آپ نے 2-2.5 دن میں احرام اتار دیا ہے۔ 8 کی صبح اگر احرام پہنا تھا تو 10 کی دوپہر تک صبح تک تو احرام آپ فارغ ہو گئے۔ اچھا، اب 10 ذوالحجہ کو جو پہلا کام رمی کرنا ہے، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کروانی ہے۔ قربانی ہونے کا یقین ہو جائے تو اب حلق کروائیے، احرام سے آپ فارغ ہو گئے۔ اب حج کا دوسرا فرض آپ نے ادا کرنا ہے، وہ ہے طواف الزیارہ۔ 10 ذوالحجہ کو بہت رش ہوتا ہے، نہ کر سکیں تو 11 ذوالحجہ کو بھی کر سکتے ہیں۔ 12 کی غروب آفتاب سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے، آپ طواف الزیارہ کر لیں۔ جیسے ہی طواف الزیارہ سے فارغ ہوں گے، اب جو ایک پابندی باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب آپ نے 10 کی اور 11 کی درمیانی رات بنا میں گزارنی ہے، یہ 11ویں شب کہلاتی ہے اور یہ سنت ہے بنا میں گزارنا۔ 12 کی رات بھی بنا میں گزارنی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اب آپ نے 11 اور 12 کو کرنا کیا ہے؟ 11 اور 12 کو صرف آپ کا ایک کام باقی ہے، دونوں دن آپ نے رمی کرنی اور یہ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ اب اس سے بھی آپ فارغ ہو گئے تو آپ سکون سے مکے آ جائیے، اور جب وطن واپس جانے کا ارادہ ہو تو طواف رخصت کر لیجئے۔ پیارے حاجیوں، یہ 5 دن گھبرانے کے نہیں ہیں، یہ 5 دن ٹینشن کے نہیں ہیں، یہ 5 دن اللہ نے چاہا بہت پرسکون اور بڑی عبادت میں بیٹھے اور آپ نے گزارنے ہیں۔ یاد رہے، شیطان یہ چاہے گا کہ ان 5 دنوں میں بھی ہم مسلمانوں سے الجھ پڑیں، معاذ اللہ غیبت ہو جائے، بدنگاہی ہو جائے، فضول باتیں ہو جائیں اور ہم عبادت سے محروم رہ جائیں۔ ہم نے شیطان کے وار میں نہیں آنا، یہ 5 دن عبادت میں گزارنے ہیں، بلکہ اس نیت سے جائیے کہ دوسرے مسلمانوں کی مدد کروں گا۔ اگر کسی حاجی کو راستہ معلوم کرنا ہوا تو راستہ بتاؤں گا، کوئی بھوکا ہوا تو کھانا کھلاؤں گا، کوئی پریشان ہوا تو اس کی پریشانی دور کروں گا۔ اللہ کرے میں اور آپ ایسا حج کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ پورے سفر میں میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی تکلیف مجھے پہنچی تو انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ علیہ الصلوۃ والسلام اس سرکار کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ادب کے جتنے الفاظ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور ان کی بارگاہ میں سچی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کی شان بیان کریں، ہماری اوقات بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں۔ جتنے ادب کے الفاظ ہیں استعمال کیے جائیں تو جس لغت میں، جس زبان میں جو موسٹ ریسپیکٹیبل پیارا لفظ ہو، شان والا لفظ ہو، وہ نبی پاک کی شان میں بیان کیا جاتا ہے۔ عربی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سراج منیر کہا رب نے، مدثر کہا، میرے رب وجل نے مزمل کہا۔ کسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر قرآن میں ہوا، اسی طرح احادیث میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز کیا ہوتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، بلکہ میں مشورہ بھائی دوں گا، جب مدینہ پاک جائیں نا تو ایک بار صحابہ کی سنت کو ادا کر کے دیکھ، دل خوش ہو جائے۔ صحابہ پیارے آقا کے دربار میں جاتے ہیں نا تو عرض کرتے فداک امی و ابی یا رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول۔ کیا محبت کا انداز۔ تو بہرحال کسی بھی لغت میں کوئی بے ادبی نہ تو وہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سرکار کہنا لازمی ہے۔ آپ کوئی اور ادب کا لفظ استعمال کرتے، آقا کہہ لیں، سرور کہہ لیں، میرے آقا نبیوں کے سردار ہیں، جو پیارا لفظ آپ کو لگے۔ جو آپ کا قصیدہ ہے جو درود تاج ہے، کتنے پیارے پیارے القاب، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین ہیں، تو بہت پیارے پیارے القاب ہیں۔ رحمت للعالمین، خاتم النبیین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں ان دا ہسٹری آف یونیورس۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں میرے آقا کی شان نہ بیان کی جا رہی؟ اور کیوں نہ شان بلند ہو؟ رب نے وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تمہارے لیے تمہارے چرچے کو ہم بلند فرمائیں گے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ There is no compulsory
کہ ایک لفظ کو پرٹیکولرلی ادا کیا جائے، جس لفظ سے آپ اپنے اندر محبت پیدا کرتے ہیں. اب انگلش میں بڑے پیارے پیارے our beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موسٹ جنرس اینڈ کائنڈ، پیس آف our ہارٹ اینڈ مائنڈ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ نبی پاک سے محبت کا اظہار کسی بھی الفاظ کے ساتھ کریں تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ کسی پرٹیکولر لفظ کو ضرور ادا کیا جائے، لیکن جب بھی ادا کیا جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی تذکرہ کیا جائے عرفہ، آنا اور مبارک الفاظ کے ذریعے کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کو ہمیشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے تر رکھے.